آدمی کی نماز پڑھتا ہو جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتا ہو، یا اپنے دل کو ما سوی اللہ کے سب سے خالی کر لو، دل کو خالی کر کے نماز پڑھو۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکالو جس سے تمہیں معذرت کرنا پڑے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ دو باتیں تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس سے پکے طور پر، یقینی طور پر مایوس ہو جا، اس کے اوپر دل مت لگا، جس کے پاس جو بھی ہے جس کے ہاتھ کے اندر۔ اس چنانچہ یہ تین نصیحت ہے جو بہت ہی زبردست نصیحت ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تو خاص ایک مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، لیکن عام مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو غیر اختیاری فضائل عطا فرمائی، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو اچھے قد والا بنا دیا، کسی کو چھوٹے قد والا بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمتیں دی ہے، اور یہ کسی کو خوبصورت بنا دینا، کسی کو بدصورت بنا دینا، کسی کو کالا بنا دینا، کسی کو گورا بنا دینا، کسی کو لمبا بنا دینا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے شاہکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے نیت اور دل کو دیکھتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تمہارا مال اولاد یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا، وہاں تو جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے فضیلت عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ آدمی یہ لالچ کرے، دل میں یہ سمجھے کہ اس کو تو بہت مالدار آدمی ہے، اس کو تو اتنی بڑی کھوٹی ہے، اتنی بڑی دکان ہے، اس کی کار تو اتنی اچھی ہیں، اگر یہ سوچنا شروع کرے تو انسان جو ہے مشکلات میں اور ڈپریشن میں اور پریشانی کے اندر آتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اتنی اچھی نصیحت فرمائے، جس کے ہاتھ میں جو بھی ہے، کوئی مالدار ہے، غریب ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی کار ہے، اچھی مرسڈیز ہے، جو بھی ہے، اپنے آپ کو مایوس کر لے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو اللہ نے جو دیا اس کو مبارک ہوں۔ آج دنیا میں جو جھگڑے چل رہے ہیں نا، اس کی ایک دوڑ بھاگ چل رہی ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت سی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، فلاں آدمی کے پاس اتنی بڑی کار ہے، اتنی بڑی بینک بیلنس ہے، میرے پاس کیوں نہ ہو؟ پھر اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے، آدمی محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اتنا مال میرے پاس جمع کیسے ہو جاتا ہے، اتنی بینک بیلنس میرے پاس، فلاں آدمی کی 2 دکانیں، میرے پاس 1 دکان بھی، میرے پاس 2 دکان کب ہو جاتی ہے؟ پھر اس لالچ اور حرص کے اندر آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے، پھر آدمی مال سمیٹنے کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ پھر آدمی جو ہے انسانیت سے گر کر حیوانات سے بڑھ جاتا ہے، پھر آدمی کو ایسی حرص ہوتی ہے، کسی کا پسینہ بہتا ہو، کسی کا خون بہتا ہے، کسی کا قتل ہوتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسے مال چاہیے بس۔ میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ ہر چہ آیت پار گھسیٹم، دماغ میں یہ ہے کہ جو بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، ہمیں چاہیے۔ وہ ہم کو سمجھانے کہتے ہیں کہ دو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ کتنا اچھا شعر ہے، لو جان دے کر بھی علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ لیکن میں نے اس شعر کو ترمیم کر دی ہے، اب دماغی ہو، لو جان دے کر بھی مال و دولت ملے، لو جان دے کر بھی مال و دولت ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، حرام سے ہو حلال سے ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ کسی کا دل دکھتا ہو، کسی کا پسینہ بہتا ہو، کسی کا خون بہتا ہو، میرا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ آدمی کے تمام جب آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ہاتھ میں جو بھی ہے، وہ اجمع الایاس فیما ایدی الناس، جس کے ہاتھ میں جو بھی ہے اس سے تو اپنے آپ کو بالکل لیا مایوس کر دے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر یہ عادت مزاج بن جائے آدمی کا تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے بہت بڑی راحت کا سامان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ کتنے بہترین سبق ہے۔ اب اس کی تفصیل کے لیے بہت لمبی بات چاہیے، لمبے دفتر چاہیے۔ اب یہ ہم نے کیا کیا، اس کا الٹا کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں، اوپر والے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو۔ اب آدمی کا پیٹ بھرتا نہیں، ہم نے کیا الٹا کر دیا کہ دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھتے ہیں، اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور دین کے معاملے میں نیچا۔ اگر آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے 5 وقت۔ اب یہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں یار، آپ اوپر والے کو دیکھیں نا کہ میں تو صرف ٹوٹی پھوٹی 5 نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، میں تو 1 پارہ پڑھتا ہوں، آدھا پارہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو پورا پارہ پڑھتے ہیں۔ میں تو 2 رکعت پڑھتا ہوں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ دیکھے گا تو آدمی کو جذبہ کیا ہوگا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اب وہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ یار میں تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں نا، فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے دین کے معاملے میں، اور فلاں تو جو ہے یہ سوچتا ہے آدمی کہ فلاں آدمی تو جو ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے اور میں تو جمعہ پڑھتا ہوں۔ یہ دماغ میں آیا تو پھر آدمی کی ترقی رک جاتی ہے۔ تو اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا تو ایسی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی الاثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں، یا تو اس آدمی سے حسد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا، قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب حسد کرنا تو اس میں کرو کہ وہ اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو حسد کرو کہ میں 2 پارے کا پڑھتا ہو جاؤں، وہ اگر 2 پڑھتا ہو تو ہم سوچے ہم 3 پارے کا پڑھتا اب کیوں ہوگا۔ یہ حسد کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے اللہ نے مال دیا ہے، وہ خیر خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، اس میں حسد کرو کہ وہ اگر 50 پاؤنڈ صدقہ کرتا ہے تو میں 100 پاؤنڈ صدقہ کرنے والا کیسا بن جاؤں۔ یہاں حسد کرنا، حسد مانے رشک کرنا، پھر آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ اور اگر آدمی ایسا دیکھے گا میں تو جمعہ پڑھتا ہوں، فلاں تو صرف میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو صرف جمعہ پڑھتا ہے، تو آدمی کی ترقی رک جائے گی، ترقی نہیں کر سکے گا۔ اور کسی چیز میں ترقی نہ کرنا بھی آدمی کا خسارہ ہے۔ ایک آدمی نے کاروبار شروع کیا ہے 50,000 پاؤنڈ سے، اور سال کے بعد اس کے بعد 50,000 ہے، کوئی اس نے زیادہ کمایا نہیں، نفع نہیں کمایا، تو یہ بھی تو خسارہ ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی بہترین تعلیم عطا فرمائی، اگر اس کو ذہن میں رکھے تو ہمارا ڈپریشن بھی چلا جائے۔ حضرت مولانا یوسف شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کے پاس جو ہے اس کو آدمی دیکھتا نہیں ہے، دوسروں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے، لہذا کبھی اس کے پاس صبر آتا نہیں، شکر آتا نہیں، نہ شکر آتا ہے نہ صبر آتا ہے۔ اگر آدمی پاس جو ہے اس کو آدمی دیکھنا شروع کرے تو اس کو صبر بھی آ جائے گا، شکر بھی آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں آدمی نے دیکھے، جو اللہ نے میں جو دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو قناعت اختیار کرنا چاہیے۔ قناعت کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ خوش ہو، اس کو کہتے ہیں قانع آدمی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 500 پاؤنڈ کی کار دی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہی بولا کہ جس کے پاس کار نہیں ہے، شروع میں نے پرانی کار لے کر استعمال کرتا تھا، ابھی بھی پرانی ہے، تو ہمارا ذکر کہتا ہے کہ بڑی اچھی کار لو نے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، یہ بھی کار اچھی ہے۔ میں جب ہندوستان میں تھا تو سائیکل بھی نہیں تھی، تو ہفتے کے دن شاپنگ کرنے جاتا تھا شہر کے اندر، تو کسی کی سائیکل بورو کر کے جاتا تھا۔ تو ابھی اللہ کا شکر ہے تو کار تو ملی ہے نا۔ اب تم نے نیت کر لو، آپ کو مرسیڈیز چاہے تو مرسیڈیز کی نیت کر لو۔ تو آدمی اگر یہ قناعت والی زندگی ہو جائے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایک بزرگ گزرے امروہہ کے اندر، نام ان کا میں اس وقت بھول گیا ہوں، تو یہ بزرگ جو تھے نا، یہ بزرگ کے پاس اللہ والے نیک آدمی ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہاں اس گاؤں کے اندر ایک جوگی آیا، یوگی آیا، جوگی جانتے ہیں نا،
ابھی تو ہندوستان کا یوگی جو ہے نا بڑا مشہور ہے، بڑا ظالم یوگی ہے. تو ایک سادھو آیا، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کوئی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور مہمان بھی ان کے آتے تھے، کوئی نہ کوئی مہمان بھی سلسلہ چلتا تھا. تو اس نے ان کی ملاقات کی یوگی نے، اور کہا کہ حضرت آپ تو بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، میں کیمیا جانتا ہوں، سونا بنانا جانتا ہوں آپ کو، اور میرے پاس اس کے سب سامان بھی ہے، اس میں کون سی جڑی بوٹی چاہیے، کیا چاہیے، کس طرح لگانا ہے، میں آپ کو سونا بنانا سکھا دیتا ہوں، آپ کی حالت فاقے چلتے ہیں، حالت اچھی ہو جائے گی، دنیا میں حالت اچھی ہو جائے گی. انہوں نے وہ بیٹھے تھے نا، اس نے کہا وہ تاک تھی نا، کہ وہ تاک میں رکھ دو، اس کو سکھا دیا ایسا کرنا. 1 سال کے بعد وہ آیا، اس نے کہا حضرت کا تو بہت بڑا عالیشان بنگلہ ہوگا، محل ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، کار باہر کھڑی ہوگی. وہاں کا دیکھتا تو وہی کہ وہی جو پہلے تھا، کوئی فرق نظر نہیں آیا. پھر وہ یوگی نے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی کیا بات ہے، میں نے آپ کو سب چیزیں سکھا گیا تھا، سب جڑی بوٹی دے کر گیا تھا سونے بنانے کی، آپ نے کچھ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس نے کہا وہ تم رکھ کر گئے تھے، وہ تاک میں دیکھو تمہاری چیزیں ہے. لیکن جیسے رکھ کر گیا تھا ویسے ہی ہے. لیکن ایک کیمیا میں بھی جانتا ہوں. وہ کیمیا کیا ہے؟ دیکھیے وہ کیمیا یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ، مجھے شرم آئی کہ میں اس تمہاری جڑی بوٹیوں سے کیمیا بناؤں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں بنانے والا ہے، مجھے شرم آئی، اور میں کیمیا جانتا ہوں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر میں خوش ہوں. تو نہیں کہ اس سے اچھا تو کوئی کیمیا نہیں ہے. لیکن ہماری پیٹ بھرتا نہیں ہے، ہم للچائی نظر سے دیکھتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یارم ابن آدم وہ یشب اثنان، ابن آدم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں. 2 چیزیں، ایک اس کی حرص علی العمر و حرص علی الدنیا، ایک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ ہو. 100 سال کے بوڑھے کو پوچھے بابا ابھی کتنا جینا ہے، کہ 100 سال اور مل جائے، پیٹ نہیں بھرتا ہے. اور حرص علی المال، اگر اس کے پاس ایک وادی سونا ہو، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے پاس اگر ایک وادی سونا ہے تو اس کی دن میں خواہش ہوگی کہ دوسرے وادی سونا کیوں نہیں ہو جائے. وادی سمجھتا ہے، جنگل، ایک جنگل بھر کا سونا ہو تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ دوسرا جنگل کیوں نہیں مل جائے. ایک دکان ہے، سب نہیں آتا، دوسری دکان کب ہو جائے. 2 دکان ہو گئی، حرص سے بڑی تیسری دکان کب ہو جائے. 3 دکانوں، چوتھی دکان. ہم نے جب پڑھا تھا یہ حدیث تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی یہ حدیث، لیکن یہ لاک ڈاؤن نے بھی بہت کچھ سمجھا دیا. لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت کچھ سبق ملا. ایسا بھی تھا کہ حکومت اجازت دیتی کہ مسجد کھولو، لیکن لوگ مسجد بند رکھتے تھے. ایسا بھی تھا کہ ابھی ہمارے یہاں پر کچھ سال پہلے جو ہے یہ مودی جو ہے نا، مودودی جو ہے نا، اس نے نوٹ بندی کر دی تھی کہ 1000 کی نوٹ نہیں چلے گی، 500 کی نہیں چلے گی، فلاں نہیں چلے گی. اور اس کے لیے آپ جمع کر دو، 1 مہینہ کا ٹائم دیا. لوگوں نے جمع کرنے، کتنے لوگ تو وہ لائن کے اندر مر گئے. بہت تکلیف لوگوں نے اٹھائی. یہاں بھی نوٹ بندی ہوتی، یہاں بھی بدلتا ہے نوٹ، لیکن کبھی ہم نے ایسا شور شار دیکھا نہیں. اور لائن میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، عورتوں کو بچے بھی ہو گئے اور کئی آدمی مرے بھی. اب اس نوٹ بندی کے اندر لوگوں نے پیسے نکالنا شروع کیا تو لوگوں کے پورے مکان جو ہے نا، مکان وہ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے. اس وقت جب یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وادی بھر کا سونا ہو تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ دوسرا کیوں نہیں، ایک دکان ہے تو دوسری کیوں کب ہو جاتی ہے، دوسری اور تیسری کیوں ہوتی ہے. اتنے پیسے بھرے ہوئے تھے. پورے لوگوں نے جو ہے اپنے باتھ روم کے اندر اور پورے بیڈ روم کے اندر، پورا روم جیسا بیڈ ہوتا ہے نا، پورا بیڈ روم ہے وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی خوراک کتنی ہے، 2 روٹی 4 روٹی، لیکن پورے روم نوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو کیا تھا، یہ حرص ہے، حرص علی المال اور حرص علی العمر. ایک صاحب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا جو تھی نا وہ بیمار ہو گئی. ایک بڑھیا تو بیمار نہیں، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی. بیٹی بیمار ہو تو بیچاری پڑی تھی، تو وہ دعا کرتی اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شفا دے دے، اور اللہ تعالیٰ میری عمر جو ہے میری بیٹی کو دے دیں.
اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک گائے جو ہے نا اس کے منہ کے اندر وہ جو گھڑا ہوتا ہے نا پیتل کا، وہ اس کے منہ میں پھنس گیا. وہ ایسا کرتے 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 اس کے گھر میں گھس گئی. تو بڑھیا یہ سمجھی کہ یہ ملک الموت ہی ہے. تو بڑھیا کہنے لگی مجھے بڑھیا کو لے کر کیا کرے گا؟ دیکھ وہ نوجوان تو وہاں سوئی ہوئی، ابھی دعا کیا کرتی تھی کہ میری عمر، اور اب کیا کہتی مجھے بوڑھی لے کر کیا کرے گا، نوجوان تو وہاں بیٹھی ہے. تو بھائی یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں جو ہے اس کی زبان بن جاتی ہے، ایک حرص علی العمر اور ایک حرص علی المال، یہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ حدیث کے اندر بہت پیاری حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو آپ یاد رکھو کہ اللہ کے رسول نے 3 باتیں فرمائی کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچ لو کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے دوبارہ نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی نوبت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، باری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ اس سے پہلے ہی میں اللہ کے چلا جاتا ہوں. ایک بات. دوسری بات کیا فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے. نمبر 3 بات کیا فرمائی کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس سے مایوس ہو جائے. اب یہ 3 نصیحت جو ہے نا اس کے اندر ایک کسی عارف نے، اللہ والے نے بہت پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے کہا یہ 3 حدیث کے اندر جو ہوتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو ساری طاقت قوت ہے نا وہ جمع ہو جاتی ہے زبان پر. ساری طاقت قوت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے زبان کے اوپر. بڑے میاں بیٹھا ہے، ان کی مجلس بڑی گرم ہوتی ہے، ایران توران کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی چلی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے اپنا وقت بھی بہت زیادہ ضائع آدمی کرتا ہے. اس حدیث کے اندر یہ تینوں چیزوں کا بڑھاپے کا علاج ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے کو میں آپ کو نصیحت نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو سب سے پہلے نصیحت فرمایا کہ اپنے بڑھاپے کو باوضو بڑھاپے کو داخل کرو. باوضو کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ چڑھتا سورج ڈھلتا ہے کب ڈھل جائے گا. چڑھتا سورج ڈھلتا ہے کب ڈھل جائے گا. یہ آدمی جس عمر کے اندر پتہ نہیں کب موت آ جائے اس کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ بڑھاپے کو اپنا کیا بناؤ، باوضو بڑھاپے میں داخل ہو. جب بڑھاپا آتا ہے آدمی کی زندگی کے اندر تو بغیر بلائے آ جاتا ہے مہمان، اور ایسا ہمدرد ہوتا ہے یہ بڑھاپا کہ بڑھاپا آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. تو بدن میں زبان میں طاقت قوت زیادہ آ جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے بڑھاپے کو باوضو داخل کرو، یعنی توبہ اللہ کر خوب اللہ سے توبہ اللہ کر اپنے بڑھاپے کو داخل کرو. اور اس بڑھاپے کے اندر کیونکہ زبان میں طاقت قوت آ جاتی ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے اندر لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر زندگی گزاریں گے تو بڑھاپا بھی بہت اچھا گزرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں فرمائی. ایک حدیث کے اندر ایک قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کے بندوں کی بہت سی صفات بیان کی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ فرماتے رحمان کے بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ویسے تو سب اللہ کے رحمان کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے رحمان کے بندے وہ کون ہیں؟ جو یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر جو ہے تواضع کی چال چلتے ہیں، عاجزی کی چال چلتے ہیں. ہونن یمشون علی الارض ہونا. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے ہمارے حسن کے ساتھ ایک روایت حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی. آپ کی چال اکڑ کی چال بھی نہیں تھی، آدمی اکڑ کے چلتا ہے، اور ایسا بھی نہیں چلتے بیمار آدمی چلتا ہے. متانت کے ساتھ وقار کے ساتھ چالتے، ایسی چال تھی جیسے کوئی اوپر سے نیچے اترتا ہو. فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. کچھ جاہل اس سے بحث کرنے لگے تو وہ بحث نہیں کرتا، سلاما، پہ تو تیرے راستے میں میرے راستے ہیں، مجھے تجھ سے بحث نہیں کرنا ہے. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. اور وہ رات کو
سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، رات بھر عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت دردناک، بہت سخت ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، وہ بخیل بھی نہیں بنتے ہیں، ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیل بن جاتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں بخیلی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعتدال سے چلنے والے، خرچ کرنے والے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے 3 نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اب دیکھو رمضان کے چند دن باقی رہے، چند لمحات باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات کو اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اس کی رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، رحم کرم کا معاملہ فرما، فضل عنایت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری عیوبات پر دنیا آخرت میں پردے ڈال دے، یا اللہ ہمارے عیوبات پر دنیا آخرت میں پردے ڈال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی آسانی شکل صورت پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں، رزق کے لیے پریشان حال ہے، اللہ ان کو رزق حلال برکت والا نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، غائبین کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، ہماری بڑوں کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کے جن کی جو دلی تمنا ہے، جائز مقاصد ہے، اللہ وہ مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو فکروں میں مبتلا ہے، کسی کو اپنی بیوی کی فکر ہے، بیوی کو اپنے میاں کی فکر ہے، کسی کو اپنی بیماری کی فکر ہے، یا اللہ کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے، اللہ کسی کو اپنی بیماری کی فکر میں ہے، اللہ تو جانتا ہے جس کی کیا کیا فکر ہے، اللہ ان کی فکروں کو اپنے خزانے سے دور فرما کر، اللہ ان کی فکروں کو دور فرما کر ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ کتنے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ ماں باپ سے وہ نافرمان ہو چکے ہیں، باغی ہو چکے ہیں، اللہ بری صحبت میں پڑ چکے ہیں، ڈرگ اور شراب میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہماری ایسی اولاد جو گھر سے بھاگ گئی ہے، ڈرگ میں مبتلا ہے، شراب کے عادی بن چکے ہیں، اللہ ان بچوں کو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹا دے اور ماں باپ کو ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا سب سے بڑا مربی ہے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، اے ضعفاء کا رب ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ افطاری کا وقت ہے، ہمارے بھائیوں نے اور ہماری بہنوں نے، ہمارے بچوں نے اور بڑوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ہاتھوں کو محروم نہ لوٹانا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم کو جہنم سے آزادی کر پروانہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ افطاری کے وقت تو 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔
اور آخری دن میں اسی کے برابر سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کے اندر ہمارا نام بھی شامل فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری زندگی موت تک نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تلاوت کی حلاوت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ تیرے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ذکر کی لذت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت، عظمت، اتباع، غلامی نصیب فرما۔ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جب موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہماری زبان پر جاری اور ساری فرما۔ اللہ قبر کی پہلی منزل آسان فرما، سوال جواب آسان فرما۔ اللہ میدان حشر کی تکلیف سے حفاظت فرما، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے جھنڈے کے سائے میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم بہت گنہگار بندے ہیں، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان بوجھ کے بھول سے کی ہے۔ اللہ قدیم گناہ، جدید گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے، اور ہم گنہگاروں کو کس زبان سے ہم کہیں، ہماری زبان بھی گندی، ہمارے دل بھی گندے ہیں۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اللہ ایسے مبارک مہینے میں ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، حاضرین و غائبین کی، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، عقبہ بھی بہتر بنا دے۔ اللہ ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔